السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ فوت شدہ آدمی کے لیے کب دعا کر سکتے ہیں۔ یہ جو فوت ہونے کے بعد 3 دن وہ لواحقین ورثاء بیٹھتے ہیں، تو جو آدمی اوپر سے آتا ہے وہ کہتا ہے فاتحہ پڑھیں، کچھ کہتے ہیں دعا کریں، کچھ کہتے ہیں کلام پڑھیں۔ تو جس حالت میں جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہاتھ میں حقہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ چائے ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ادھر سے ہی اٹھ کر واش روم میں جاتے ہیں، اگر کوئی دیہات میں بیٹھا ہے تو ویسے ہی وہ فصل میں پیشاب خانہ کر کے آتا ہے تو وہ پھر دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جانیں گے کیونکہ ہمارا نصاب قرآن و سنت ہے۔ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سوال ہوگا اور انہی کے باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کی، وہاں پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو اللہ کے یہاں قابل قبول وہی عمل ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو کیا یہ ہمارا عمل جائز ہے؟ تو اس کا میں حوالہ آپ کو دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے جائز ہے۔ بخاری شریف کے اندر 4323 حدیث نمبر ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد ہمیں غزوہ اوتاس کی طرف بھیجا کہ وہاں درید بن سمہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہا تھا، بغاوت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ ابو عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور ہمیں روانہ کر دیا۔ تو وہاں پر ہمارا مقابلہ ہوا، درید بن سمہ قتل کیا گیا، اس کے لشکر بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی۔ اس کے بعد ایک جشمی آدمی تھا، اس نے ابو عامر کے گھٹنے میں تیر مارا تو وہ گر پڑے۔ تو میں نے پوچھا چچا جان آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ انہوں نے مجھے اشارے سے بچایا، فلاں جشمی آدمی ہے اس نے مجھے تیر مارا ہے۔ تو میں تلوار لے کر بھاگ نکلا، اس کا پیچھا کیا، وہ بھی بھاگ گیا۔ تو میں اسے کہتا ہوں الا تستحی الا تثبت، تجھے شرم نہیں آتی تو مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ تو رکتا نہیں۔ آخر کار وہ رک گیا، ہمارا مقابلہ ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں اپنے چچا کے پاس آیا، چچا اللہ نے آپ کے قاتل کو قتل کروا دیا ہے، وہ مارا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے گھٹنے سے تیر نکالو۔ جب میں نے تیر نکالا فنزع بالماء، تو گھٹنے سے وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اب انہوں نے مجھے لشکر کا امیر بنا دیا اور یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے گھٹنے سے تیر نکالا تو وہاں سے پانی نکلنے لگا۔ تو ابو عامر کہتے ہیں اقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و ابو موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام عرض کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کر دیا، خلیفہ مقرر کر دیا اپنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ابو عامر کا انتقال ہو گیا، ہم وہاں سے چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر آرام فرمائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چارپائی کا باندھ بڑا موٹا تھا اور اس کے اوپر کوئی گدا بھی نہیں بچھایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر، آپ کے پہلوؤں پر اس باندھ کے نشان تھے۔ میں نے سارا واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سنانے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عامر نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بھی عرض کرنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا بماء، فوراً پانی منگوایا، فتوضا، وضو فرمایا، ثم رفع یدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ بلند کیے، یعنی احزاری سے اخلاص سے آپ نے دعا مانگی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی میں دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک بالناس، اے اللہ قیامت والے دن ابو عامر کو بہت سارے لوگوں سے بلند درجہ عطا کرنا، یعنی بہت بلند کرنا لوگوں سے۔ میں نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری دعا مانگ رہے ہیں، اخلاص سے مانگ رہے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم اغفر لعبد اللہ ابن قیس ذنبہ، اے اللہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کے گناہوں کو معاف فرما، وَأَدْخِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا، قیامت والے دن انہیں اچھا مقام عطا فرما۔ بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فوت شدہ کے لیے دعا مانگی ہے۔ فوت شدہ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، بلکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن بغیر وضو کے نہیں، مذاق کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر نہیں، رسم کے طور پر نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ بلند کیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو بھی نہیں ہے، ہاتھ میں حکا بھی ہے، سگریٹ بھی ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں، ایسے ہی ہاتھ اٹھائے اور نیچے کر دیا۔ تو یہ رسم ہم نے بنا لی ہے، ہم میت کے ساتھ مخلص نہیں۔ اگر دعا کرنی ہے، دعائے مغفرت ثابت ہے، جائز ہے، جب بھی کریں جائز ہے، اس کے لیے کوئی تعین نہیں کہ تیسرے دن کریں گے، 7ویں دن کریں گے، 9ویں دن کریں گے، 10ویں دن کریں گے، نہیں، جس وقت بھی کریں گے اللہ قبول کریں گے فوت شدہ آدمی کے لیے، لیکن بطور رسم نہیں، بطور سنت باوضو کریں اور صحیح طریقے سے مانگیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔